کام آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجب گزر گیا، شعبان چل رہا ہے، پاسٹ ہو گیا. اب جو پریزنٹ ہے، جو حال ہے، اس میں تیاری کرو، اس میں تیاری کرو. قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، اللہ کے سامنے رو کر. آج کی رات ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے کہ اسی طرح گزر کر چائے پی کر تھوڑی دیر ادھر ادھر گپ شپ کرو، فجر پوری رات گزارو. رات گزارنا تو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. رات جاگو، جاگنا بھی نہیں ہے. عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے رات اللہ نے دی ہے. آج ہم جانتے ہیں پورے عالم کے حالات کیا ہیں، پورے عالم کے حالات کیا ہیں ہمارے سامنے. ہمارے اس ملک ہندوستان کے حالات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس لیے خود ہم اپنی تیاری، آخرت کی تیاری کریں. خود سوچیں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ دخان کی آیت شریفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اس میں کیا ہے. حامیم والکتاب المبین. قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، کتاب مبین کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب مبین کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ المبارکہ میں اتارا ہے. حضرات مفسرین نے فرمایا آج کی جو رات ہے یہ بجٹ پیش ہونے کی رات ہے اللہ کے دربار میں. توجہ سے سنیں، بجٹ پیش ہونے کی رات ہے. اسی کو شب برات ہم کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں. دستاویزات کی رات، مبارک رات. مفسرین نے فرمایا جس سال قرآن کریم نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں اللہ نے فرمایا ہے اس سال اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ. اس سال جب شب برات آئی تھی، اس شب برات میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا. اس سال جب شب قدر آئی تو قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا. بات سمجھ میں آئی؟ تو فیصلوں کی رات ہے آج کی رات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے آقا آپ مجھے بتائیے آج کی رات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات لیلۃ المبارکہ شب برات کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم نہیں جانتی؟ ہل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ. عائشہ کیا تم نہیں جانتی آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آئندہ آنے والی شب برات تک جو چیزیں دنیا کے اندر ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں کہ آئندہ آنے والی شب برات تک دنیا کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے. کون حج کرے گا، کسے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں گے، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کا نکاح ہوگا. ایک انسان خوش ہوتا ہے کہ اب میرا نکاح ہونے والا ہے، اولاد ہونے والی ہے. علماء نے فرمایا ارے غافل، تیرے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہے. ہم خوش ہیں اپنی جگہ پر. ایک واقعہ مجھے یاد آیا درمیان میں، سنیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام
جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت نبی بھی بنایا تھا، بادشاہ بھی بنایا تھا، اور ایسے پیغمبر جنہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی، پیغمبر لاڑ کرتے تھے۔ بچے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ ماں باپ سے لاڑ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی لاڑ کیا تھا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، پیغمبر موسیٰ مجھے تم دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا پروردگار کیوں دیکھ نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھو، میرے جلال کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل جیسا فرشتوں کا سردار اللہ کے نبی کو جب معراج میں لے جایا گیا تو فرمایا کہ سرکار آگے بڑھیے، تشریف لے جائیے۔ جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا، یہاں تک ساتھ چلتے رہے، آگے نہیں آؤ گے؟ کہنے لگے کہ سرکار مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، سید الملائکہ ہوں، لیکن میری پہنچ یہیں تک ہے۔ اگر میں تھوڑا ایک بال برابر آگے بڑھوں گا اللہ کی تجلیات سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ اب آپ کا مقام ہے کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، میں آگے نہیں آ سکتا۔ خیر 70,000 نور کے حجابات پردے تھے، ایک ایک ہٹتا گیا، سرکار آگے تشریف لے جاتے رہے۔ بہرحال یہ معراج کا موضوع ہے، اس وقت مجھے عرض کرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لاڑ کرتے ہیں پیغمبر، کہا موسیٰ واقعتاً اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ کی تجلی کا ایک حصہ، ہزارواں حصے میں سے ایک حصہ جب پہاڑ پر نازل ہوا، اللہ نے ایک ذرہ حصہ نازل کیا اور کہا کہ موسیٰ دیکھو۔ موسیٰ دیکھ نہیں سکے، تجلی کو سنبھال نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا قَالَ سُبْحَانَكَ، جیسے ہی بیدار ہوئے، بے ہوشی سے باہر آئے، کہنے لگے پروردگار تیری ذات بڑی پاک ہے، واقعتاً دیکھنے کی قوت اور طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، کیسی دعا کرتے ہیں؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ بڑی عجیب دعا، کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی انسان کو ایسی سلطنت اور حکومت نہ دے۔ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ آپ بہت دینے والے ہیں، اللہ نے قبول فرمایا۔ ٹھیک ہے سلیمان، ٹھیک ہے، نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، بیک وقت نبی وقت بھی ہے، بادشاہ وقت بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے زمانے میں حضرت سلیمان بڑے شان و شوکت کے بادشاہ تھے، تخت بھی ایسا تھا جس تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کرتے تھے۔ آج کل ترقی کا زمانہ ہے، فلائٹ کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز جب ہوا میں اڑتا ہے تو آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیا شان و شوکت، زیادہ سے زیادہ آج کے ہوائی جہاز میں 1000 یا 2000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے نا۔ باہر یورپ ممالک کے جو فلائٹس ہیں 2 طبقات بنائے ہیں، نیچے 1000 اوپر 1000، بولے تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن اللہ نے حضرت سلیمان کو جو تخت عطا فرمایا تھا، مفسرین نے لکھا ہے
اتنا بڑا تخت تھا. فلائٹ کے لیے پائلٹ کی ضرورت, پیٹرول کی بھی ضرورت, ہاں راستے کی بھی ضرورت, جس کے بغیر فلائٹ بھی چل نہیں سکتا. لیکن حضرت سلیمان کو جو اللہ نے تخت عطا فرمایا تھا, جو اللہ کے حکم سے چلتا تھا, اور کتنا بڑا تھا, علماء نے لکھا ہے 60,000 کرسیاں اس کے اوپر بچھائی جا سکتی تھی. نہ پائلٹ, نہ پیٹرول اور نہ کوئی چیز, صرف اللہ کے حکم سے چلتا تھا. حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر ہواؤں میں تیرتے ہوئے چلتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھ کر کہا کہ واہ حضرت سلیمان, کیسا آپ کا تخت ہے. کہنے لگے ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا یہ حکم اس سے بڑا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. کل من علیہا فان, ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہ شان و شوکت, یہ دبدبہ, یہ جاہ و جلال, یہ حکومتیں سب ختم ہونے والی ہے. کیسے کیسے لوگ آئے دنیا میں. حضرت علامہ ساقی سے پوچھو, بتاتے ہیں چوہنگ رفتن گلد جام پاک, چے بردخت مردن جبر روئے خاک, بس نام ور بزیر زمین دفن کردان, کز ہستیش بروئے زمین بر نشان نمان. فارسی میں علامہ ساقی نے فرمایا ایسے کیسے بادشاہ دنیا میں گزرے تھے. ایک حکم پر ہزاروں کی گردنوں کو مار دیا جاتا تھا. ایسا نام, ایسی سلطنت, ایسی شان تھی. ایک آن کی آن میں جب موت آئی ایسے صاف ہوئے کہ ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان کی مجلس بڑی شان و شوکت سے لگی تھی. ایک آدمی آیا, آ کر سامنے بیٹھا. ان کے بازو میں ایک اور آدمی آیا اور آ کر بازو میں بیٹھا. بیٹھ کر اس بازو والے آدمی کو غور سے دیکھنے لگا, گھورنے لگا. ایسا گھورا, جب مجلس ختم ہوئی تو وہ آدمی جو تھا جسے گھورا بازو والے آدمی نے حضرت سلیمان کے پاس جا کر کہا کہ حضرت یہ میرے پاس میں جو آدمی بیٹھا تھا مجھے گھور کر دیکھا, جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف پیدا ہوا. پتہ نہیں مجھے میرے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے کہ میں سکون سے یہاں بیٹھنے پا رہا ہوں. حضرت سلیمان نے حکم دیا تخت کو کہ ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے اسے لے کر چلا جا. تو آن کی آن میں سیکنڈوں میں وہ تخت, سلیمان علیہ السلام کا تخت, اس آدمی کو لے کر 1000 کلومیٹر سے دور ایک جزیرہ تھا, جزیرہ پوماس, اس جگہ پر لے جا کر وہاں پر چھوڑ دیا. وہ واپس آ گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اس کی روح کو اس جگہ پر قبض کر دیا. بہرحال یہ بات ہوئی, چلی گئی. پھر ایک بار وہ جو بازو میں بیٹھ کر گھورنے والا جو شخص تھا وہ کوئی شخص نہیں تھا, وہ حضرت اسرائیل تھے ملک الموت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی کیا بات ہے, آج سے چند دن پہلے تو میرے مجلس میں آئے تھے, اس طرح بیٹھ کر بازو والے بندے کو گھور رہے تھے. بیچارہ ڈر گیا. کہنے لگے کہ سلیمان اللہ نے مجھے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے, میں اسرائیل ملک الموت ہوں. اس سے پہلے مجھے کبھی اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا کہ اس دن مجھے تعجب ہوا. ابھی 2-3 منٹ کے بعد اس آدمی کی روح 1000 کلومیٹر دور مجھے قبض کرنا ہے, لیکن یہ ابھی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اسرائیل علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور روح قبض کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا 60 سال 70 سال یہاں زندگی گزارتے ہیں, حج پر گئے, عمرے پر گئے, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, واپس آنے کے لیے تیار ہے, انتقال ہو گیا. مدینے کی سرزمین نے اسے قبول کر لیا, مکے کی سرزمین نے اسے قبول کر لیا. ارے بڑا مبارک بات ہے وہ انسان جسے مکے کا قبرستان قبول کر لیتا ہے,
جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرنے کی دعا کرے، اس لیے کہ روز قیامت میں جو کوئی آدمی جنت المعلا سے اٹھے گا، جنت البقیع سے اٹھے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری موت مدینے میں مقدر فرما، مکے میں مقدر فرما۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آئندہ آنے والی شب برات ہمیں ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے آج کی رات کو ہم عبادت والی رات بنا دیں، بنائیں گے انشاءاللہ، دعاؤں والی رات بنائیں، ذکر والی تلاوت والی رات بنائیں۔ ارے روزانہ کم از کم ابھی جو آیت میں نے پڑھی سورہ دخان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو ہم نے مبارک کتاب کو اس رات میں اتارا ہے، اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بے شک ہم اپنے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت شریفہ، سورہ دخان پڑھنے کی بھی مستقل حدیث میں فضیلت ہے۔ روزانہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو کوئی آدمی رات میں ایک مرتبہ سورہ دخان پڑھتا ہے، 25ویں پارے میں موجود ہے، پوچھئے مولانا سے، 2 رکوع ہے، قرآن دیکھ کر آپ پڑھیں گے 10 منٹ، نئے پڑھنے والوں کے لیے، حافظ پڑھے تو 5 منٹ بس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی سورہ دخان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، پورے کا پورا سال گزر جاتا ہے، یہ قرآن ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کون کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہاتھ اٹھائیے، اٹھا کر رکھیے۔ روزانہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اتاریے۔ قرآن کا حق ہے کہ ایک سال میں یہ قرآن ختم ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری مسجد جامع مسجد اسلام آباد بسن گلی میں ایک صاحب ہے، ابھی ہر جمعہ کو تقریباً 12:30 بجے آ جاتے ہیں، نام بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ترغیب کے لیے میں یہ بات بول رہا ہوں، مولانا کئی جگہ جلسوں میں میں نے یہ بات کہی ہے پورے ہندوستان میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب اب تک کتنے قرآن ہوئے؟ علماء نہیں پڑھتے، مجھے معاف فرمائے، حفاظ نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کا وہ بندہ بہت مصروف آدمی، ایسا نہیں کہ گرا پڑا آدمی کوئی کام نہیں ہے، بڑے آدمی ہے، لیکن قرآن پاک سے تعلق۔ میں نے کہا کتنے ہو گئے حاجی صاحب؟ کہنے لگے مولانا اب تک تو 250 قرآن ہو گئے، 250 قرآن اب تک تو ہو گئے۔ پہلے جو ہے روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، اب 15 پارے پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے کہ کبھی کبھی ایک قرآن بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کسی صحابی کی، کسی نبی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ابھی جو موجود ہے ہمارے مصلی ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی دیکھنا چاہے تو جمعہ کو کبھی ہماری مسجد میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی اللہ کے بندوں کو رکھا ہے، آج ایک قرآن روزانہ پڑھتے ہیں۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، رات میں سونے کے وقت بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں کی عادت تھی کہ 100 مرتبہ اللہ کے پیغمبر پر درود، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ذری دیر کے لیے موبائل بازو میں رکھ دو، 10 منٹ کے لیے کم از کم بستر پر بیٹھ کر۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن جو نہیں پڑھتے
وہ آج اسی مجلس میں وعدہ کر کے اٹھے اور عزم کر کے اٹھے، موت کب آنے والی ہے پتہ نہیں۔ یہی ہمارے لیے اعمال کا ذخیرہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور کم از کم یہ عہد کرو کہ قرآن کریم تو امام صاحب کے پیچھے رمضان میں یہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں ہم لوگ جو تراویح پابندی سے پڑھتے ہیں وہ لوگ، کم از کم قرآن کریم ایک اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جسے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ ابھی سے آج ہی سے شروع کر دے، دعا کے بعد بیٹھ کر شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، او پارا روزانہ، آدھا پارا یا ایک پارا، 2 پارے۔ جسے پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ کیا کیا سیکھ جاتے ہیں ہم لوگ دنیا میں، کیا قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ جسے پڑھنا آتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن اللہ کے دربار میں سب سے بڑا سفارشی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ مطلب سورہ تبارک الذی رات میں سونے کے وقت میں پڑھو، 2-3 رکوع ہے، فرمایا عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، 5 منٹ لگتے ہیں اگر پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں یہ قرآن، یہ سورت جائے گی اور کہے گی پروردگار رب العالمین، آپ مجھے بتائیے میں آپ کے کلام کی صورت ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سورہ تبارک الذی اللہ کے دربار میں جا کر کہے گی کہ پروردگار آپ مجھے بتائیں کہ میں تیرے قرآن کی صورت ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو میرے کلام کی صورت ہے، میرا کلام ہے۔ تو اس کے بعد وہ صورت کہے گی کہ پروردگار تیرا یہ بندہ روزانہ اسے تلاوت کرتا تھا، اس کی تو مغفرت کر دے، اس کی تو مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا، جلدی کیا ہے؟ نہیں، وہ صورت کہے گی کہ نہیں، فوراً مغفرت کر دے، ورنہ تو یہ کہتے کہ میں تیرے قرآن کی صورت نہیں ہوں۔ اللہ کے دربار میں اس قدر